کابل کی جانب سے تحریک طالبان کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی وجہ سے پاک افغان کشیدگی میں اضافے کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے طالبان حکومت سے بگرام ایئر بیس واپس مانگ لی۔ دوسری جانب طالبان حکومت کے انکار کے بعد اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان پر ایک اور جنگ مسلط کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو اس کا نقصان ہی ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابل کو کھلی دھمکی دے دی ہے کہ اگر اس نے سابق امریکی بیس واپس نہ کی تو طالبان حکومت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر ابھی فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دے رہے ہوں، لیکن اس امکان کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک رپورٹر نے امریکی صدر سے پوچھا کہ کیا وہ دوبارہ اپنی فوج کابل بھیجنے پر غور کریں گے تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ دنیا کو ٹرمپ کی جانب سے غیر ملکی سرزمین حاصل کرنے کی تازہ دھمکی کو کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ اچانک اور غیر متوقع فیصلے کرنے والے امریکی صدر نے کسی ملک کو اس طرح کی کھلی دھمکی دے دی ہو۔ اس سے قبل انہوں نے پاناما کینال اور گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اب وہ بگرام میں سابق امریکی ایئر بیس کا قبضہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ وہ حال ہی میں لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں اپنا مطالبہ سامنے لائے۔ اگرچہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد سے بگرام پر امریکی کنٹرول کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران ان کا بیان خاص اہمیت کا حامل تھا۔ امریکی صدر نے طالبان حکومت کے ساتھ معاہدے کے لیے ممکنہ سفارتی نقطہ نظر کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ویسے بھی طالبان حکومت کو بھی ہم سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اہم اڈے پر امریکی کنٹرول کے جواز کے طور پر بار بار بگرام کی چینی جوہری تنصیبات سے قربت کا حوالہ دیا۔ امریکی صدر نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے، بگرام کا فوجی اڈہ اس سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ کابل سے 40 کلومیٹر شمال میں چین نے اپنا فوجی اڈہ قائم کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ بگرام کو 1950 کی دہائی میں سوویت یونین نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں امریکی فوج نے اس کی توسیع کی تھی۔ بگرام کا فوجی اڈہ ایک زمانے میں امریکی قابض افواج اور ان کے اتحادیوں کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس ایئر بیس میں ایک وقت میں 10,000 فوجیوں کی گنجائش موجود تھی۔ 2021 میں 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے خاتمے کے ساتھ افغانستان سے امریکی انخلا کے دوران اس اڈے کو بھی خالی کر دیا گیا تھا۔ یہ انخلا دنیا کی سب سے طاقتور فوج کی بدترین تذلیل تھی، جس کے نتیجے میں طالبان دوبارہ افغانستان کے حکمران بن گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بگرام اور بقیہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا دوحہ معاہدے کے بعد عمل میں آیا، جس پر ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت میں فروری 2020 میں دستخط ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بار بار جو بائیڈن انتظامیہ پر ایک اہم ترین ایئر فیلڈ کو جلد بازی میں چھوڑنے کا الزام عائد کیا۔ ادھر امریکی صدر کی دھمکی کے باوجود کابل انتظامیہ نے افغان سرزمین پر کنٹرول کے حوالے سے کسی ممکنہ معاہدے کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ افغان طالبان کے ایک عہدیدار نے اس معاملے پر واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کی بازگشت کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ 2 طرفہ مذاکرات میں امریکہ کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ طالبان حکومت کے لیے افغانستان کی آزادی اور علاقائی سالمیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ افغان طالبان حکومت کے بیان میں اسٹیک ہولڈرز کو یہ بھی باور کرایا گیا کہ دوحہ معاہدے کے تحت امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کی علاقائی سالمیت یا سیاسی آزادی کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ وہ اسے طاقت کے استعمال کی دھمکی نہیں دے گا اور نہ ہی اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گا۔ لہٰذا ترجمان طالبان حکومت نے واشنگٹن کو اپنے عہد کی پاسداری کا مشورہ دیا۔ سینئر صحافی زاہد حسین کہتے ہیں کہ بظاہر کابل حکومت کے انکار نے صدر ٹرمپ کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، لہٰذا یہ حیرت کی بات نہیں کہ اس بیان کے بعد ٹرمپ کا کابل حکومت کے لیے لہجہ اور بھی زیادہ دھمکی آمیز ہو گیا ہے۔ ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ طالبان کی جانب سے بگرام پر کسی معاہدے کو ٹھکرانے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کیا کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقت کے استعمال کا نتیجہ افغانستان پر ایک اور حملے کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، جس کے نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن پر بھی سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ یہ تمام علاقائی طاقتوں بالخصوص چین کو اپنی جانب متوجہ کرے گا۔
ट्रंप के तबसरों का जवाब देते हुए चीनी वजारत खारिजा के एक एहलकार ने कहा कि चीन अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला इसके अपने लोगों को करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में कशीदगी को हवा देने और तसादुम पैदा करने की हिमायत नहीं की जाएगी। अगरचे चीन ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन ये उन 5 ममालिक में शामिल है जिन्होंने काबुल की अबूरी इंतजामिया के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को मुकम्मल सफीर की सतह पर उस्तवार किया है। ख्याल रहे कि इस वक्त बीजिंग अफगानिस्तान में सबसे बड़ा सरमायाकार है, जो बुनियादी तौर पर कानकुनी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में काम कर रहा है। उधर पाक चीन सी पैक प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक तोसी देने के लिए बातचीत जारी है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान में कोई भी फौजी मुहिम जोई रूस को भी तनाज़े में धकेल सकती है। रूस वो वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। अगर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी मुदाखलत होती है तो इससे पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर होगा, जिसके साथ इसकी 2500 किलोमीटर की तवील सरहद है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि अफगानिस्तान की गुज़िश्ता 2 जंगों में एक फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी, जबकि इन जंगों में दीगर सुपर पावर्स भी शामिल थी। पाकिस्तान अब भी इन जंगों के असरात भुगत रहा है, लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान को किसी भी मुमकिन अमरीकी मुहिम जोई से इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। पिछले चंद माह में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को दोबारा सीने से लगाना शुरू कर रखा है, लेकिन इनकी गैर मुतवक्को शख्सियत की वजह से इनके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो कब क्या फैसला कर लें। जाहिद हुसैन कहते हैं कि ये सच है कि अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से तहरीक तालिबान के खिलाफ किसी कार्रवाई से इनकार की वजह से पाकिस्तान को संगीन मसाइल का सामना है, लेकिन अफगानिस्तान में किसी बैरूनी फौजी मुदाखलत से पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा लाहक होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।